میں ملا ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام جا رہے ہیں تو آپ کو مخصوص جگہ کا جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، آسمانوں کی سیل کرائی گئی، لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی تو کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ آقا فرماتے ہیں میں نے جو دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا، مجھے جو دکھایا گیا وہ کسی کو نہیں دکھایا گیا۔ آؤ ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب قرآن کریم، اللہ کریم قرآن کے اندر حضرت ابراہیم کی معراج کو بیان کرتا ہے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو دکھائے ساری بادشاہی آسمانوں کی بھی اور ساری زمینوں کی بادشاہی بھی۔ علماء فرماتے ہیں اس آیت کے تحت ملکوت السماوات والارض سے مراد، آسمانوں کی بادشاہی سے مراد سورج، چاند اور ستارے ہیں۔ زمین کی بادشاہی سے مراد پہاڑ، درخت اور سمندر ہیں۔ پتہ یہ چلا حضرت ابراہیم کو معراج کرائی گئی تو صرف آسمان کی معراج کرائی گئی، چاند دکھایا گیا، سورج دکھائے گئے، ستارے دکھائے گئے، زمین کے اندر پہاڑوں کی بادشاہی عطا کی گئی، درختوں کا نظارہ کرایا گیا، سمندر کی مخلوقات دکھائی گئی۔ لیکن جب باری آئی محبوب مصطفیٰ کی، اللہ فرماتے محبوب ہم نے معجزات بھی آپ کو کثرت سے دیے، معراج کی رات جو جو ہمارے علم میں تھا ہم نے آپ کے علم میں لا دیا ہے۔ گویا رب چاہتا ہے، رب بتانا چاہتے جو جو میں چاہتا تھا وہ میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ اسی لیے پھر کہنے والا کہتا ہے نا کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے۔ مل کے پڑھ لیں گے تو ذرا ماحول تو بالا ہو جائے گا۔ معجزے انبیاء کو خدا، کسی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 معجزے ملے، کسی کو 5، کسی کو 7، کسی کو 10، کسی کو 20۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کر آیا ماں۔ سب کی صدا لگنی چاہیے، معجزہ بن کر آیا ماں۔ جھوم جھوم کے پڑھ لو، سب سے اولا ہو آپ۔ اللہ آپ کی زبانوں کو برکت نصیب کرے، سب سے اولا ہو آپ، سب سے بالا ہو آپ۔ معراج جب حضرت ابراہیم کو عطا کی گئی، آسمانوں کی بلندیوں پہ دیکھ گئے، زمین پر نظر ڈالی تو اللہ کا بندہ ایک گناہگار تھا، گناہ کر رہا تھا۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اسے ہلاک کر دے، یا اللہ اسے موت عطا کر دے، کیونکہ دعا کرنے والا ابراہیم مستجاب الدعوات تھے، آپ کی دعا کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ نے اس بندے کو ہلاک کر دیا، موت عطا کر دی۔ پھر نظر ڈالی دوسرا بندہ، وہ بھی گناہ میں لگا ہوا ہے، پھر دعا کیا اللہ اسے بھی موت دے دے، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ پھر تیسرے کو دیکھا، وہ بھی گناہ کر رہا تھا، دعا کی مولا اسے بھی ہلاک کر دے، تیسرا بھی ہلاک ہو گیا۔ رب نے جبریل کو بھیجا، رب نے وحی اور پیغام دے کر بھیجا، جاؤ میرے ابراہیم سے کہو ہم نے اسے مستجاب الدعوات بنایا ہے، اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، لہٰذا میرے گنہگار بندوں کے لیے دعا بد دعا نہ کرے، اس لیے کہ یہ میرا اور میرے بندوں کا معاملہ ہے۔ سب سے بالا یہاں میں ایک جملہ دے کر بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی آسمان پہ گئے، دیکھا بندے گناہ کر رہے ہیں، دعا کی یا اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ جب میرے نبی گئے، ایک نہیں
نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، سینکڑوں لوگ دیکھے، کوئی زنا میں لگا ہوا ہے، کوئی بدکاری میں لگا ہوا ہے، لیکن محبوب نے یہ دعا نہیں کی مولا انہیں ہلاک کر، بلکہ محبوب کی زبان سے لفظ نکلے، عرض کی یا اللہ یہ میری امت ہے، میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں، ان کو ہدایت کی روشنی نصیب فرما، سب سے بالا محبت و عشق میں ڈوب ڈوب کے پڑھیں، سب سے بالا ہو۔ اب یہاں ذرا غور کرنے حضرات، اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم مہربانی کرو، دعا نہ کرو، اس لیے کہ میرا اور میرے بندوں کا معاملہ ہے، اور 3 طرح کا معاملہ کرتا ہوں میں گنہگاروں کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے میں 3 طرح سے پیش آتا ہوں گنہگاروں کے ساتھ۔ نمبر 1، یا تو گناہ کرنے والا گناہگار توبہ کرتا ہے، میں اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہوں، یا اگر وہ خود توبہ نہ کر سکے اپنی زندگی کے اندر، سنو حضرات، اللہ فرماتے ہیں اس کی اولاد میں کوئی ایسا پیدا کر دیتا ہوں کہ وہ میری تسبیح سے زمین کو آباد کر دیتا ہے، اور میں اس کے باپ کی بخشش فرما دیتا ہوں، ماں کی، دادا کی، دادی کی، آبا و اجداد کی۔ اگر ایسا بھی نہ ہو سکے، اللہ فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن میری مرضی اسے معاف کروں، میری مرضی اسے عذاب دوں، لہذا جب تک قیامت نہیں برپا ہو سکتی ہے، کوئی کسی کے بارے میں یہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں انسان برا ہے، فلاں انسان گنہگار ہے، فلاں انسان بدکار ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں لوگوں اس وقت تک کسی کو گنہگار مت کہو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، اس وقت تک کسی کو گنہگار مت ٹھہراؤ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ فرمایا صبح قیامت۔ پتہ یہ چلا صبح قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیا پتہ اللہ کس بہانے سے کس کی بخشش فرما دے، اسے رحیم بھی کہتے ہیں، اسے کریم بھی کہتے ہیں۔ تو پھر ذرا کہہ لینا، ذرا مل کے کہہ دیں کہ عدل کریں تیرے